علیکم ناظرین، میں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کے ساتھ آج کے ویلاگ کے دوسرا حصہ یعنی 9/11 میں امریکہ اور امریکہ کے بعد دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے، تو اس حوالے سے میں ایک آپ سے انسائٹ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جو ڈاکٹر عادل ندم جو کہ ڈین ہیں فریڈرک ایس پریڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کہ انہوں نے اس حوالے سے چند الفاظ میں اس سچویشن کو جو بتایا ہے کہ اس کے اثرات دنیا پر کیا ہوئے کہ 9/11 وہ کہتے ہیں کہ 9/11 نے ہر چیز کو بدل، اس واقعے کو پلان کرنے والوں نے جو اس حوالے سے سوچا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے جواب میں پالیسی سازوں نے جو پالیسیز یا جو بنائی، اور انہوں نے بھی اس کو دنیا کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن دنیا تو بدلی، لیکن دنیا ان کے اندازوں سے مختلف، اور اب یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہے۔ اسامہ بن لادن مر چکے ہیں لیکن القاعدہ زندہ ہے۔ 11 ستمبر 2001 نے وار آف ٹیرر کا آغاز تو کیا، لیکن جو ابھی تک جاری ہے، اور اس نے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی ایک نئی جنریشن کو جنم دیا جو ایک صحیح اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی رہی ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے بہت سے دہشت گرد مار بھی دیے گئے اور انہیں جیلوں میں بھی رکھا گیا، لیکن بہت سے دہشت گرد پیدا بھی ہو گئے۔ افغانستان میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ایک طویل ترین جنگ لڑی کہ اس واقعے کے 20ویں سال افغانستان میں وہی لوگ تھے جو اس کے سٹارٹ میں تھے۔ کہتے ہیں کہ دیانتداری سے اگر کہا جائے کہ 9/11 نے دنیا میں کیا تبدیلی لائی ہے، تو اس کا جواب ابھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ تبدیلیاں ابھی وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف وار سینٹر نے جو ایسٹیمیٹ پیش کیے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اس وار آن ٹیرر پر $8 ٹریلین خرچ کیے ہیں۔ میرے وہ ناظرین جنہیں شاید یہ علم نہ ہو کہ 1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے، تو 1 ٹریلین میں 1000 ارب ہوتے ہیں، یعنی $8000 ارب کا خرچہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کیا ہے۔ اس سے پچھلے 20 سالوں میں امریکہ کے اندر ڈیفنس سپینڈنگ پہ بہت زیادہ خرچہ ہوا، اور دوسرے سیکٹر سے جو ہے وہ بجٹ کی کٹوتیاں ہوئیں، اور اس سپینڈنگ کے ساتھ ساتھ 9 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، جس میں سے 7000 امریکی فوجی اور 3.5 لاکھ سے زائد سویلین شامل ہیں، اور اس میں ابھی وہ ٹراما شامل نہیں ہے جو ان جنگوں کی وجہ سے جو نفسیاتی امراض امریکی فوجیوں اور سویلین کو بھگتنا پڑے ہیں۔ بظاہر اس طرح کی جو سپینڈنگ ہے وہ انفلیشن کو بھی جنم دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے جو ہے اکانومی پہ برے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور امریکی تجزیہ نگار نے اس صورتحال کو ایک اینگل سے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو سوویت یونین بریک اپ ہو چکا تھا، اور رشیا اس کی اکانومی کا اتنا برا حال تھا کہ وہ پرتگال جیسی اکانومی تھی۔ یورپ اس وقت جو ہے وہ اپنے مالیاتی بحران میں پھنسا ہوا تھا، جاپان بھی اپنے مسائل میں الجھا ہوا تھا، چین ابھی ایمرجنگ پاور تھی۔ اس وقت امریکہ کو جو نفسیاتی، سماجی اور سیاسی اور فوجی اعتبار سے جو برتری حاصل تھی، شاید ہی امریکی ہسٹری میں ایسا رہا ہو۔ ایک اور آتھر جنہوں نے 1986 میں ایک کتاب لکھی تھی، دی رائز اینڈ دی فال آف گریٹ پاورز، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ اپنی اس پرانی سٹیٹمنٹس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور امریکہ اس وقت جو سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے اس نے یقینی طور پہ ان کو اپنی رائے کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تو آج اس وقت امریکہ جب اس ثانیے کی 20ویں اینیورسری منا رہا ہے، تو امریکہ اس وقت سیاسی اور فوجی اعتبار سے اپنی برتری کھو چکا ہے۔ 20 سال کی اتنی لمبی جنگ کے باوجود طالبان جو کہ 20 سال پہلے شکست خوردہ تھے، انہی سے مذاکرات کر کے امریکہ نے انخلا کیا، اور جب آج 9/11 ہے اور وہ وہاں افغانستان میں عبوری حکومت جو ہے حلف اٹھا رہی ہے، تو امریکی برتری یا امریکی سیاسی یا جو امریکی کی جو فوجی طاقت اور اس کی جو خاص طور پہ سفارتکاری تھی اور اس کی جو فورن پالیسی تھی، اس
آج بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اور تو اور اب امریکہ کو اس انخلا میں جو اس نے 31 اگست تک کمپلیٹ کیا، سٹل ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امریکی وش لسٹ پر ہیں، یا وہ لوگ امریکہ کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا چاہتے ہیں، تو امریکہ انہیں افغانستان میں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اور ان سائڈ امریکہ یہ شدید ترین دباؤ ہے کہ امریکہ نے اپنے ان لوگوں کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ اور اب امریکہ اس وقت ایک مختلف لیول پہ چینل استعمال کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے انخلا کیا جائے۔ اور اب جبکہ امریکہ اس سارے منظرنامے میں طالبان سے کسی قسم کا ربط بھی نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، وہاں امریکہ بالواسطہ طور پر ربط رکھنے پر مجبور ہے۔ اور اس سلسلے میں ملا عبدالغنی برادر سے CIA کے چیف ڈائریکٹ ملاقات کر چکے ہیں۔ ان دنوں پاکستان علاقائی طور پر فورن پالیسی کے حوالے سے ایک اہم اہمیت کا حامل ملک بن چکا ہے۔ ڈومینیکن راب جو کہ جنہوں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان سے رابطہ نہ رکھنا ان کی بہت بڑی غلطی تھی، انہوں نے پہلے قطر کا دورہ کیا اور اس کے بعد پاکستان آئے۔ اسی طرح اٹلی، جرمنی، اسپین کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے کر چکے ہیں۔ اینتھنی بلنکن پچھلے دنوں قطر کے دورے پر گئے اور شاید توقع یہ تھی کہ بلنکن جو ہے وہ پاکستان بھی شاید دورہ کریں، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے اینڈ سے پاکستان کو کی سیول لیول پہ جو رابطے ہیں وہ بالکل منقطع ہو چکے ہیں۔ شاید اس کی بنیادی وجہ عمران خان کا ایک انٹرویو میں امریکہ کو ایبسلیوٹلی نو کا جو شاید جواب تھا وہ شاید ناگوار گزرا ہو۔ اور اب جبکہ دنیا کے اکثر ممالک پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور وہاں کے فارن ڈزنٹریز جو ہیں اسلام آباد وزٹ کر رہے ہیں، امریکی لیول پہ پاکستان کو ایک اعلیٰ ترین لیول پہ شکریہ ادا نہیں کیا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں امریکی CIA چیف انڈیا گئے اور انڈیا کے بعد وہ پاکستان میں آئے، وہاں ان کی ملاقات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر عمران خان سے ہوئی۔ لیکن اینتھنی بلنکن جو کہ قطر کے بعد جو ہے وہ جرمنی چلے گئے تھے، کیونکہ جرمنی اس انخلا میں ایک ٹرانزٹ کا رول ادا کرتا رہا ہے، اور اسٹل ابھی بھی وہاں 11,000 سے زیادہ ویکیو جو ہے، جو پناہ گزین جو ہیں جن کو ابھی امریکہ میں سیٹل کرنے کے لیے، تو وہ ابھی جرمنی میں برٹن جو امریکہ کے زیر استعمال اڈا ہے وہاں پر تھے۔ تو وہاں جو ہے اینتھنی بلنکن نے جرمنی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات بھی کی اور ایک ورچوئل میٹنگ اٹینڈ کی جس میں 22 ممالک کے وزیر خارجہ شامل تھے اور جس میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی شامل تھے۔ تو اینتھنی بلنکن جو ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہے۔ شاید یہ وہ بنیادی مسٹیک ہے جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو ہے اس خطے میں افغان ایشو کے حوالے سے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ امریکی انخلا ہو چکا، افغانستان میں ایک طالبان کی حکومت انسٹال ہو چکی، تو سٹل یہ امریکہ کے اندر یہ غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اور مایوسی بھی ہے کہ امریکی انتظامیہ جو بائیڈن کی انتظامیہ اس مسئلے کو بہتر انداز میں نظر انداز نہ ہو سکی۔ اب اگرچہ امریکہ نے افغانستان کے $9 کے ایسٹس جو ہیں وہ اپنے پاس فریز کر لیے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ کی کافی ساری جو ہے جو ہمدرد ہیں وہ افغانستان میں افغان طالبان کے رحم و کرم پر ہیں۔ اب یہ سوال بڑی شدت سے سامنے آ رہا ہے، کیا جو بائیڈن انتظامیہ اب ان طالبان کے ساتھ پھر مذاکرات کرے گی جن کو وہ پہلے ماضی میں قید رکھ چکی ہے اور جن کے خلاف وہ جنگ کرتی رہی ہے اور جنہیں وہ ٹیررسٹ قرار دیتی رہی ہے اور جو ان کی جو ہے واچ لسٹ میں ہیں، تو کیا اب ان کے ساتھ کیا اپنے بندوں کو چھڑوانے کے لیے امریکی حکومت کو لے دے کرنا پڑے گا؟ تو یہیں بڑا بنیادی سوال یہ آ رہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی بنیادی طور پہ اخلاقی پوزیشن کیا ہوگی۔ تو اس وقت امریکی سیاست میں جو بائیڈن وہ ایک
بڑے کمزور ترین صدر کا مطلب کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ایسا کردار جو شاید سوویت یونین میں گورباچوف کے زمانے میں تھا. کیا جو بائیڈن امریکہ کے لیے گورباچوف ثابت ہوں گے؟ اس کا تو شاید فیصلہ آنے والے وقت میں جلد ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. 20 سال کی جنگ میں امریکی فوج کا کیا کردار رہا، یہ بھی بڑا اور امپورٹنٹ ہے. 9/11 نے مطلب وہ بات کی بڑی اچھی نفرت الفاظ میں کہ پالیسی سازوں نے نہیں سوچا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو ان 20 سالوں میں ایک لاس اینجلس ٹائمز نے ایک ریسرچ کی کہ وہ جو جرنیل افغان آپریشنز کی نگرانی کرتے رہے وہ اب کیا کر رہے ہیں. تو یہ بڑی حیران کن اور چونکا دینے والے انکشافات ہیں کہ وہ میجورٹی لوگ امریکی کارپوریٹ میں اعلیٰ درجے کی جابس کر رہے ہیں. تو کیا وہ صرف جابس ہی کر رہے ہیں یا وہ انویسٹر بھی ہیں؟ کیونکہ امریکی ایسٹیمیٹس جو بتاتے ہیں جو مختلف اندازوں سے شروع ہوتے ہوئے 870 ارب ڈالر، پھر 2 ٹریلین ڈالر اور اب 8 ٹریلین ڈالر کے ایسٹیمیٹس پر مبنی ہے. تو اس میں اگر ایک عرف عام یا ایک ون لائنر بات کی جائے تو شاید جواب آئے گا ان ایفیشنسی اور کرپشن. جی ہاں، امریکیوں کو بھی چنا لگا اور امریکیوں کے ہاتھوں. امریکہ کے ان جرنیلوں نے افغانستان کی سچویشن کو امریکہ کے لیے ایک پونزی اسٹیٹ بنا کر پیش کیا. جی ہاں ناظرین، پونزی اسٹیٹ شاید آپ اس سے فیملیئر ہوں. آپ کی آسانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے ڈبل شاہ کا نام تو سنا ہوگا. جی ہاں، وہی ڈبل شاہ جو 1 لاکھ کے 2 لاکھ کر کے دیا کرتا تھا. پونزی اسٹیٹ ایسی ہے جس میں انویسٹرز کو بھاری بھرکم منافع دیے جاتے ہیں اور نئے انویسٹر ایڈ کیے جاتے ہیں اور پچھلے انویسٹرز کو نئے انویسٹرز کی جو ہے رقم دی جاتی ہے. تو پرانے انویسٹر بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ ان کو پروفٹ آ رہا ہے اور اس طرح نئے سے نئے انویسٹر گھیرے جاتے ہیں اور پچھلے والوں کی رقم کو جو آنے والے لوگوں کی رقم کو پچھلے والوں کو دیا جاتا ہے. اور یہ سسٹم چلتا رہتا ہے تا وقت کہ یہ سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. تب پتہ لگتا ہے کہ جناب کہ یہ تو سب دھوکہ تھا. تو اب افغانستان کی صورتحال میں اگر آپ سے سوال تو بنتا ہے کہ یہاں انویسٹر کون تھا. جی، یہاں یہ انویسٹر اس سینس میں سمجھیں کہ انویسٹر تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اس کی گڈ ایڈمنسٹریشن. اور یہاں بیسیکلی جو تھے امریکی جنرل اور افغان انتظامیہ، یہ ہر آنے والے صدر کو ایک نئی پکچر دکھاتے تھے اور نئی انویسٹمنٹ کراتے تھے کہ جی ابھی کچھ عرصے کی جنگ ہے، یہ جنگ ختم ہو جائے گی. تو اس سچویشن نے امریکیوں کو سمجھنے میں تو شاید بہت سال لگا دیے، لیکن افغانیوں نے اور امریکی جنرلوں نے اور شاید جو پالیسی میکرز تھے ان سب نے ہاتھ رنگے. یعنی اس میں فوج، کانٹریکٹر، ایجنسیاں اور افغانستان کی ایلیٹ، سیاستدان، آرمی، ان سب کے ہاتھ جو ہیں وہ رنگے ہوئے ہیں. مطلب اتنی میسو کرپشن شاید مارکوسکو نے بھی شاید نہ کی ہو. شاید ہم اپنے یہاں سوچتے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں لوگوں نے بہت کرپشن کی ہے، تو یہ پیمانہ اس سے بھی شاید ہماری سوچوں سے بھی بہت باہر ہے. چینل کا ویلاگ، امید ہے کہ یہاں جو آپ سے باتیں شیئر کی ہیں یہ یقینی طور پہ آپ کے لیے ایک نئے انسائٹ کا باعث بنے گی اور آپ اس کو لائک کریں گے. اور آپ اگر آپ لائک کریں گے تو پلیز آپ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. خوش رہیں، آباد رہیں. السلام علیکم.